دوستو السلام علیکم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری دنیا میں امن عطا فرمائے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا جو ہے تکلیف کا شکار ہے، اللہ پاک اس پہ پوری دنیا کو اس سے نجات دے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ مائنر کسٹڈی کے حوالے سے ایک کیس لا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اعلیٰ عدلیہ کا۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ بچے کی جب کسٹڈی ہوتی ہے، ماں باپ کی اگر علیحدگی ہو گئی ہوئی ہے، طلاق ہو گئی ہوئی ہے، بچے کی کسٹڈی، بچے کی ویلفیئر سب سے اہم ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے سرکمسٹینسز دیکھے جاتے ہیں کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا تو ٹھیک رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا تو ٹھیک رہے گا۔ بچہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، سیکنڈ بیبی ہے، یا کچھ بڑا ہو گیا ہے، کیا ماں نے دوسری شادی کر لی ہے یا باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، کیا ماں کے پاس کوئی وسائل ہیں، کوئی جاب کرتی ہے جہاں سے اس کو اسسٹنس ملے گی، یا صرف وہی مینٹیننس ہوگا جو باپ سے لیا جائے گا، کیا ماں کا گھر جو ہے جہاں ماں نے رہنا ہے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے بچوں کے لیے، یا باپ جہاں رہ رہا ہے وہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہے، وہ بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکے گی، یا باپ زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے، پڑھا لکھا ہے اور بہتر فیز میں ہے، وہ بچوں کی بہتر پرورش کر سکے گا۔ یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو بچے کی کسٹڈی کے وقت دیکھے جاتے ہیں۔ وہ بچہ ہوتا ہے، کوئی مٹی کا باوا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیا جائے۔ اس لیے میرے پاس جتنے بھی کیسز آتے ہیں بچوں کی کسٹڈی کے لیے، یا اگر کوئی خلا کا کیس آتا ہے یا ڈائیورس کا آتا ہے، تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ طلاق والے فیز میں جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان آپ کے بچوں کو ہونا ہے۔ وہ دو چکی کے دو پارٹوں میں پھنس جو ہے نا پس جائیں گے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ ماں کے پاس اگر وہ رہ گئے تو ماں باپ کے حوالے سے نفرت پیدا کرے گی، اگر باپ کے پاس رہے تو انہوں نے ماں کے کردار پر انگلیاں اٹھانی ہیں۔ دونوں کی بیک وقت محبت نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کا جو حشر ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں آج کے کیس لا کے اوپر آنے سے پہلے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ تحمل، بردباری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ خواہشوں کے پیچھے بھاگ کر ڈائیورس تک نہیں لے جانا چاہیے معاملہ، کیونکہ اب خاتون اگر طلاق لے رہی ہے بندے سے کہ جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اور مرد بھی طلاق دے رہا جی ایسی، اگر دوبارہ شادی کی پھر بھی تو انہوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی ہے نا۔ تو کیوں اگر بچے ہیں تو پھر ان بچوں کے لیے سیکریفائز کریں اور ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو۔ دیکھیں کرونا وائرس آیا ہے، ساری دولت، ساری شان و شوکت، سارے شوق بند ہو گئے نا، سارے کلب بند، سارے کھیل کے میدان بند، سارے بدماشیاں بند، سارے جو ہے وہ خواہشوں کے جو انبار تھے سب بند، سب دبک کر گھر بیٹھ گئے۔ ایک آفت ایسی آ گئی، تو کیا ہم اپنے رب کی یہ بات نہیں مان سکتے کہ ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے؟ کیا خود کو اس فیز میں نہیں لا سکتے کہ بیوی نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے وقتی طور پر تو اس کو برداشت کریں اور اسے ٹیکنیکلی آرام سے، سکون سے، اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کریں؟ اور اسی طرح اگر ہسبینڈ نے کچھ ایسا کیا تو اس کو بھی کسی طریقے سے مینج کر لیا جائے تاکہ بچے جو ہیں ان کی تربیت صحیح ہو سکے، اور بچے جو ہیں وہ اگر علیحدگی کی صورت میں بچوں کے ساتھ جو کچھ حشر ہونا ہے وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائیورس
دیتے وقت یا لیتے وقت یہ فیکٹر ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان چکروں میں نہ پڑے، بچے جو ہے وہ رل جاتے ہیں۔ اب جتنے مرضی امیر کیوں نہیں ہیں، امارت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیس ہے جی 2018 YLR 649 2018 YLR 649۔ اس کیس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف جو تھے، ڈائیورس ہو چکی تھی ان کے درمیان، اور ان کے 2 بچے تھے، اور دونوں بچے جو تھے 7 سال سے زائد عمر کے تھے۔ اب خاوند کا یہ خیال تھا کہ بچے اس سے ملنے چاہیے، ماں کا یہ اصرار تھا کہ بچے اس کے پاس رہیں۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آیا۔ ہائی کورٹ میں آنریبل جج صاحب نے والد اور والدہ دونوں کو کمرہ عدالت سے باہر بھیج دیا اور بچوں سے پوچھا کہ کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں، ماں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ یا باپ کے پاس رہنا آپ کو پسند ہے؟ تو اس کیس کے مطابق 2018 YLR 649 کے مطابق دونوں بچوں نے باپ کا نام لے لیا۔ عدالت نے دونوں کو بلا لیا، جو دونوں سابقہ بیوی اور سابقہ خاوند تھے، اور کہا کہ قانون یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو والد کو دیا جائے، لیکن پھر بھی ہر کیس میں بچے کی بہتر فلاح و بہبود اور ویلفیئر جو ہے وہ مد نظر رکھی جاتی ہے کہ کس کے پاس زیادہ بہتر ہے، اور بچے کی رائے بھی لی جاتی ہے۔ اس کیس میں بچوں کی عمریں بھی 7 سال سے زائد ہیں، اور وہ رہنا بھی باپ کے ساتھ چاہتے ہیں، اس لیے بچے کو باپ کو ہی دیے جانے کا حکم صادر کیا جاتا ہے۔ یہ تھا جناب 2018 YLR 649۔ دوستو، شاد رہیں، آباد رہیں، اور کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گرد و پیش جو لوگ تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اس چھوٹی سی جو ہماری عمر ہے، چھوٹی سی جو زندگی ہے، تھوڑا سا جو وقت ہمارے پاس باقی بچ گیا ہے، اس کو بہتر طور پر استعمال کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔